رمضان المبارک میں قرآن کریم پڑھنے کا بڑا ماحول ہوتا ہے ماشاءاللہ. ویسے بھی قرآن کریم کو رمضان سے بڑا گہرا جوڑ ہے، بڑا گہرا ربط ہے. تو اس میں جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم مکمل بھی ہوتے ہیں، تو قرآن کریم میں سجدے آتے ہیں. تو قرآن کریم میں جو سجدے آتے ہیں، جن کو سجدے تلاوت کہا جاتا ہے، تو ان کو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس بارے میں کچھ کمنٹس بھی آ رہے تھے، کچھ لوگوں کے سوالات بھی آئے. کیسے کرنا ہے، کیا ایک ساتھ کر سکتے ہیں، یا فوراً کرنا ہے کہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ اس پر کچھ تقریباً 4 پوائنٹ ہیں. انشاءاللہ ان 4 پوائنٹ پر آج میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو قرآن میں سجدے آتے ہیں، یہ ہیں 14 سجدے. 14 کہاں ہیں، کتنے ہیں؟ آپ نیٹ پر سرچ کریں گے، آسانی سے آپ کو مل جائے گا. ہم حنفی ہیں، حنفی مسلک میں احادیث کی روشنی میں 14 سجدے واجب ہیں، ضروری ہیں. اس حساب سے آپ یہ 14 سجدے اگر آئیں تو ان کو کرنے کو ضروری سمجھے اور ان کو ادا کرنے کی فکر کریں. پہلی چیز. دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں آپ سجدے تلاوت نہیں کر سکتے. 3 اوقات، 3 وقت، 3 ٹائم ایسے ہیں. ان 3 وقت میں اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو، دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے کوئی وقت منع نہیں ہوتا، کوئی زوال کا ٹائم نہیں، طلوع آفتاب کے وقت کے، زوال آفتاب کے وقت کے، غروب آفتاب کے وقت، ہر وقت آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے کوئی ٹینشن نہیں. ہاں اگر قرآن پڑھتے پڑھتے سجدہ آ جائے تو 3 اوقات میں سجدہ نہیں کریں. 3 اوقات کون سے؟ ایک جسٹ طلوع آفتاب کا وقت، سورج نکلنے سے لے کر 15 منٹ تک کا، اس وقت میں آپ چھوڑ دیں، سجدے تلاوت نہ کریں، بعد میں کریں. دوسرا، بالکل سورج جب ہمارے سر پہ ہو، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، اس وقت 5-10 منٹ کا وقت سمجھو، وہ چھوڑ دیں. اور تیسرا، جب سورج ڈوبنے والا ہو، جیسے ابھی اذان ہونے والی مغرب کی، اس سے 15-20 منٹ پہلے آپ چھوڑ دیں. ان 3 اوقات کے سوا آپ جب چاہیں، چاہے فجر کے وقت میں ہو، عصر کے بعد ہو، کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سجدے تلاوت، تو سجدے تلاوت کے جو مکروہ اوقات آپ کو بتا دیے، باقی آپ کبھی بھی سجدے تلاوت کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہوئی. تیسری چیز یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ فوراً چاہیں آپ کر لیں، بہت اچھا، اگر مکروہ وقت نہیں ہے، یا آپ بعد میں کریں، 2 سجدے ایک ساتھ کر لیں، 4 سجدے ایک ساتھ کر لیں، یا پورا قرآن کریم آپ کا مکمل ہو جاوے، 14 سجدے اکٹھے کر لیں، جیسا آپ کو مناسب لگے. اگر ایک ہی سجدہ کرنا ہے تو طریقہ سمپل ہے، آپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں. 3 مرتبہ جو سجدے کی تسبیح ہے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ کہہ لیں، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں. بس اس میں تشہد نہیں پڑھنا، تحیات نہیں ہوتی، سلام نہیں پھیرنا ہے، بس کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کر سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے. یہ کھڑے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے، سنت ہے کہ کھڑے ہو جائیں تو اچھا ہے، بہتر ہے. اچھا، اکٹھے آپ کو کرنا ہے بہت سارے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ سمپل ہے. اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ نہیں ہے، بس ایسے کھڑے آپ ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے آپ چلے گئے سجدے میں، سجدے کی تسبیح پڑھ لی، بیٹھ گئے قاعدے میں. ٹھیک ہے، مطلب قاعدے جیسے بیٹھ گئے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے، پھر بیٹھے، پھر اللہ اکبر سجدے میں گئے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھے. اس طرح آپ اٹھ بیٹھ جو ہوتی ہے، آپ 50 سجدے 100 سجدے بھی ایک ساتھ چاہیں تو کر سکتے ہیں. آسان طریقہ ہے، ہر مرتبہ کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے. یہ زیادہ سجدے کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا. آخری چیز یہاں پر یہ ہے کہ ہم کو یاد نہیں ہے، بھئی ضروری ہے سجدے کرنا، ہم نے قرآن کریم اس سے پہلے بھی پڑھا، کتنے سجدے کی ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن کا سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو آپ یاد کر لیں. یاد کر لیں مطلب ذہن پر زور ڈالیں کہ کتنے سجدے میرے اوپر واجب ہوں گے. آپ نے ذہن پر زور ڈالا کہ ہاں تقریباً 80 سجدے میرے اوپر واجب ہیں، 80 سجدے. تو آپ دھیرے دھیرے کر کے 5-10 سجدے کر کے آپ آسانی سے اپنے ذمے سے مرنے سے پہلے پہلے ہمیں سجدے کرنا ہے، ان کو کر سکتے ہیں. تو سجدے تلاوت کرنے کا یہ طریقہ آپ کو ہم نے بتا دیا، کیا ہے، کیسا ہے، کتنے کرنا ہے. یہی مسئلہ عورتوں کے لیے بھی ہے، جو مردوں کا مسئلہ ہے وہ عورتوں کا مسئلہ، عورتوں کے لیے بھی سجدے تلاوت واجب ہے. اگر آپ نے سجدے کی آیت کسی سے سنی اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے سجدے کی آیت پڑھی ہے، تو بھی واجب ہو جاتا ہے، پڑھیں گے تو واجب ہوگا. اس طرح مسئلے ہیں. تو موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہیں. مزید کوئی اگر آپ کو سجدے تلاوت کے بارے میں کچھ بات ہو، جو پوچھنے کی ہو، ڈاؤٹ آپ کو، تو آپ کمنٹ کریں. انشاءاللہ موقع ملے گا تو ضرور آپ کے کمنٹ کا ہم جواب دیں گے، اگر اہم ہوگا تو. اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو بھی اللہ قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.